بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ حذیل کی دو عورتوں کے درمیان جھگڑا ہوا تو ایک عورت نے دوسری کو پتھر پھینک کر مارا۔ وہ پتھر اس عورت کے پیٹ میں جا کر کے لگا اور وہ عورت حاملہ تھی، اس لیے اس کے پیٹ کا بچہ مر گیا۔ تو یہ معاملہ دونوں فریق نبی رحمت علیہ السلام کے پاس لے کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ عورت کے پیٹ کے بچے کی دیت ایک غلام یا ایک باندی آزاد کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اب جس عورت پر یہ تاوان واجب ہوا تو اس کے ولیوں نے ہی ادا کرنا تھا۔ تو اس عورت کا جو ولی تھا حمل بن مالک بن نابغہ، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ایسی چیز کی دیت کیسے دے دوں جس نے نہ کھانا کھایا، نہ پیا، نہ بولا اور نہ ہی ولادت کے وقت اس کی آواز سنائی دی؟ ایسی صورت میں تو کچھ دیت نہیں ہو سکتی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص کاہنوں کا بھائی معلوم ہوتا ہے۔ کاہن نجومی کو کہتے ہیں، جادوگر کو کہتے ہیں، بات کا بتنگڑ بنانے والے، باتوں سے بات نکالنے والے، ایک بات کو مثالہ لگا کے 100 باتیں بنانے والے، جس طرح کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ کاہنوں کی کمائی جو ہے وہ بھی حرام ہے، کیونکہ یہ ان شیاطین کے ذریعے کہ جو آسمانوں میں جا کر کے ایک آدھ بات فرشتوں کی جو آپس میں ہو رہی ہوتی ہے وہ سن لیتے ہیں، اور پھر آ کر کے کاہنوں کو، نجومیوں کو بتاتے ہیں، اور یہ اس ایک بات میں 100 جھوٹ ملا کر آگے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کمائی کو حرام کہا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں کہا کہ یہ کاہنوں کا بھائی معلوم ہوتا ہے۔ تو اس حدیث پاک میں بڑی اہم باتیں موجود ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ جس مسئلے پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے اور وہ یہ ہے کہ دو عورتوں کا جھگڑا ہوا، ایک نے دوسری کو پتھر مارا، پتھر جا کے اس کے پیٹ پر لگا، جس کی وجہ سے اس کے پیٹ میں جو حمل تھا، جو بچہ تھا، وہ مر گیا۔ تو اب یہ معاملہ حضور علیہ السلام کے پاس آیا تو اس بچے کے مرنے کے تاوان کے طور پر، دیت کے طور پر حضور علیہ السلام نے کہا کہ ایک غلام یا ایک باندی کو آزاد کیا جائے۔ حکم تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، اللہ کے نبی کا۔ جب اللہ یا اللہ کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر چپ چاپ سر تسلیم خم کر لینا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں،
ہم اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں۔ جب حکم آ گیا کہ جس عورت نے دوسری عورت کے بچے کو دانستہ یا نادانستہ موت کے منہ میں دھکیلا ہے، تو اب اس عورت پر تاوان یہ بنتا ہے، دیت یہ بنتی ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرے گی یا ایک باندی کو آزاد کرے گی۔ تو اب ظاہر ہے عورت تھی تو عورت کا جو ولی تھا اب اسی نے وہ ادا کرنا تھا، تو وہ آ کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں ایسی چیز کی دیت کیسے دے دوں، یعنی وہ بچہ جس نے نہ کھانا کھایا، نہ پانی پیا، نہ وہ بولا، نہ ولادت کے وقت اس کی کوئی آواز سنائی دی، تو میں اس کی دیت کیسے دے دوں؟ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کاہنوں کا بھائی معلوم ہوتا ہے، یعنی شریعت کے حکم میں، دین کے حکم میں، اللہ کے رسول کے حکم میں یا اللہ کے حکم میں چمگوئی کرنے والا، آگے سے گفتگو کرنے والا، ہیلے بہانے سے اپنی جان بچانے والا، راہیں مختلف نکالنے والا، اس کو کاہنوں کا بھائی کہا گیا۔ اور اس قسم کے یعنی کاہنوں کے بھائی آج کل معاشرے میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، جن کو دین کی سمجھ نہیں، شریعت کی سمجھ نہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی اہمیت کا اندازہ نہیں کہ یہ حکم کس کا ہے، اور ہر بندہ عقل کے گھوڑے پہ سوار ہو کر کے آج شریعت پر چمگوئی کر رہا ہے، آج دین پر اپنی زبان دراز کر رہا ہے کہ یہ مسئلہ ہے تو ایسے کیوں ہے، اگر یہ ایسے ہے تو پھر ایسے کیوں ہے، اور طرح طرح کے بے سروپا اعتراضات اور سوالات کھڑا کر رہا ہے۔ تو ایسے سارے لوگ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو صحیح انداز میں مانتے نہیں۔ اگر صحیح انداز میں اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتے تو پھر چپ چاپ سر تسلیم خم کیے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی بھی مان لیتے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی صورتحال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے جو لوگ ہیں ان کے شر سے بھی اللہ رب العزت ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حضور علیہ السلام ایسوں کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ کاہنوں کا بھائی معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ کاہنوں کے بھائی آج کل اس زمانے میں، اس معاشرے میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، جنہوں نے خواہ مخواہ بغیر علم کے، بغیر عقل کے، صرف اور صرف جہالت کی بنیاد پر دین مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، شریعت مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہاں تک کہ اللہ اور اس کے رسول کے واضح احکامات پر انہوں نے ہرزہ سرائیاں کرنی ہیں، زبان درازیاں کرنی ہیں، اور طرح طرح کے فضول قسم کے اعتراضات اور سوالات اٹھانے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں کاہنوں کا بھائی ہونے سے محفوظ فرمائے، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو من و عن تسلیم کر کے ان کو بجا لانے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔